حضرت ربیع بن سلمان بہت بڑے، اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑے اللہ کے قرب میں بسنے والے حضرت ربیع، وہ نا 1 روپیہ اکٹھا کرتے رہے کہ کسی طرح، کیونکہ ایک دل میں چاہت بڑی نا، دل میں الفت جگی، بیدار ہوئی کہ کعبہ کا جا کے دیدار کریں، وہاں طواف کعبہ کریں، وہاں حج کریں. تو نا کافی عرصے سے 1 درہم کر کے نا وہ سنبھالتے رہے کہ ہم جائیں اور جا کے کعبہ کا طواف کریں حج کے موسم میں. تو وہ نا جمع کرتے رہے حتیٰ کہ 600 دینار جمع ہو گئے. اب قافلہ کے لیے تیار ہو گئے، بھائی چلیں اور جا کے حج کریں. جو ہی چلنے لگے نا، المختصر توجہ، جو ہی چلنے لگے نا، اللہ اکبر فرمایا ہم جب کوفہ میں پہنچے نا تو وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں تھوڑا رکنا تھا، ہم نے 2-3 دن رکنا تھا. جب وہاں ہم رکے نا تو میں اچانک نا دوسرے دن مجھے بازار میں کام پڑ گیا. میں جو ہی نکلا بازار میں اپنا سامان لیا، واپس دوسرے راستے کے جب پلٹ کے آنے لگا نا تو دیکھا ایک برقع پوش خاتون، ایک جناب والا برقع پوش خاتون، وہ اس گند کی روڑی ہوتی ہے نا یہ بازاروں کے قریب جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، تو وہاں نا ایک عورت برقع پوش، تو وہ مرے ہوئے گدھے کا گوشت کاٹ رہی ہے. تو میں نے نا جو ہی اس کی یہ ادا دیکھی تو میں رک گیا. میں نے کہا شاید یہ بڑھیا ہوٹل اس نے رکھا ہوگا اور یہ گدھے کا گوشت عوام کو کھلاتی ہوگی. تو میں اس نیت سے نا اس کا پیچھا کرنے لگا. اس نے کاٹا اور پھر بڑی سی چادر اس نے اوڑی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کا جسم موٹا ہے، پتلا ہے، انگ ہے، کتنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج کل تو ایک عجیب سی بات ہے نا، ہیں جی، عجیب سی بات، ایک گھن سے نہیں آتی، گھن سے آتی ہے. اللہ اکبر. اور ایک مزے کی اور نا بات بتاتا ہوں جلدی سے، سیانے لوگ بیٹھے ہو، کہ جتنے بھی جناب والا آتے ہیں نا یہ کپڑے اب آتے ہیں بچیوں کے، یہ 6 سال کی بچیاں، 5 سال کی بچیاں، 8 سال کی بچیاں، 10 بھی، آج تو اب تو 15 سال کی بھی. تو وہ جتنے کپڑے آتے ہیں نا تو بچیوں کے کندھوں تک آتے ہیں اور بچوں کے پورا بازو آتا ہے. ہیں جی، یہ ہمیں انگریز کدھر لے کے جا رہا ہے؟ ہماری سوچیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں جی. اللہ، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. حضور کی محبت نکل جائے تو پھر یہ کھوکھلا ہے. اب بچیاں جنہوں نے پردہ کرنا تھا ان کے آدھے لباس، اور بچوں کا جن کا اتنا مسئلہ نہیں ان کے پورے لباس. اب یہ دیکھیں نا کتنے بدل چکے ہیں. اور جا کے دیکھ لیں نا شہر میں، بازار میں، کون سا جناب والا کسی کے گھر میں ایسا کپڑا نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ بچنا چاہیے. جو غیرت مند مسلمان ہیں وہ گھر آ کر بھی جو ہے نا وہ پورا بازو لگا لیتے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال بات ادھر چلی جائے گی. تو وہ نا عورت جو ہی نکلی تو حضرت ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے ہو لیا کہ یہ ہوٹل پہ جا کے پکائے گی، عوام مخلوق خدا کو گند کھلائے گی، یہ حرام گوشت ہے. جو ہی نکلی نا تو میں پیچھے ہو لیا. کرتے کرتے کوفہ میں نا ایک گلی تھی، گلی سے گزرتے گزرتے ایک کچی سی کلی، کچی سی جھونپڑی نا، اس میں وہ عورت آ کے داخل ہو گئی. اللہ اکبر. میں نا دروازے سے باہر آ کے کھڑا ہو گیا اور آواز سن رہا تھا باہر سے. تو اندر سے آواز آ رہی تھی، وہ بڑھیا کہہ رہی تھی اے میری 4 بیٹیوں، اور تو کچھ ملا نہیں ہے، میں حرام گوشت لے کے آ گئی ہوں، یہی کھا لیا. اللہ اکبر. حضرت ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ میری جناب والا برداشت مجھ میں نہ رہی. میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی دروازے پہ کون ہے؟ میں نے کہا تجھے اقسم باللہ، تجھے اللہ کی قسم ہے دروازہ کھول دیا جائے. پردے میں ہو کے اس عورت نے دروازہ کھولا. جو ہی دروازہ کھولا میں نے پوچھا کہ تو ہے کون؟ کہا میں ایک بیوہ ہوں، میرا خامد 3 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. کہا کوفہ والے لوگ مر گئے ہیں، یہاں کوئی بھی خیرات نہیں دیتا، یہاں کوئی صدقہ نہیں دیتا، یہاں کوئی اللہ والا نہیں رہتا، تو یہ حرام گوشت کیوں لے کے آئی؟ کہا یہ راز ہے، اس کو رہنے دے، جا تو اپنا کام کر. حضرت ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے بڑھیا، میں یہاں سے اللہ کی قسم ہلوں گا بھی نہیں، ایک قدم نہیں اٹھاؤں گا، یہ راز سے پردہ اٹھا کے جاؤں گا. تو بتا تو صحیح، مانگ بھی تو سکتی ہے، صدقہ خیرات بھی تو لوگ دے سکتے ہیں، لیکن تو مانگا نہیں، تو نے حرام گوشت لے کے
آ گئی۔ اب وہ مائی رونے لگی اور آنکھوں سے آنسو بہا کے کہنے لگی میرا خامد 3 سال پہلے فوت ہو چکا ہے، میں اپنے گھر کی چیزیں بیچ بیچ کر اپنی 4 بیٹیوں کا پیٹ بھرتی رہی، اپنا نظام چلاتی رہی، لیکن گھر کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں، گھر کا سامان ختم ہو چکا ہے، بیٹیوں کی بھوک مجھ سے برداشت نہ ہوئی، یہ نور نظر ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں چاند سا مکھڑا ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں دل کا ٹوٹا ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی بھوک نہ دیکھی گئی، ان کی آہوزاری نہ دیکھی گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے نہ دیکھے گئے۔ پھر میں چلی گئی، کوئی چیز مل جائے اپنی بچیوں کا پیٹ بھر لوں۔ کہا مائی مانگا کیوں نہیں، کہا صدقہ حرام ہے، کہا تو ہے کون، کہا میں کملی والے کی بیٹی بنی۔ سید ذاتی مجھے کہا جاتا ہے، سیدوں پہ جچتا نہیں ہے، سیدوں پہ صدقہ حرام ہے، سیدوں پہ یہ جناب والا قوم کی میل حرام ہے، اس لیے میں شریعت کی بھی پابند ہوں۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ربی بن سلمان کہتے ہیں میں پھر جناب والا دبے پاؤں دوڑا دوڑا بازار میں گیا، 100 دینار کا سامان خریدا، 100 دینار کا کھانا خریدا، پھر خرید کر پلٹ کے آیا، 400 دینار رہ گئے تھالی میں جناب والا میں نے چھپا کے میں نے عرض کیا یہ صدقہ نہیں ہے، یہ خیرات نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، اے نبی کی بیٹی یہ کوئی میل نہیں، یہ تحفۃ ہدیۃ آل رسول سے محبت پیش کیا جاتا ہے۔ 400 درہم میں نے دیے، 100 درہم کا کھانا، 100 درہم کے کپڑے ان بچیوں کی جناب والا میں نے لائے، جب دے دیے جا کے میں نے سنگیوں سے کہا حج والو تم چلے جاؤ، میں نہیں جانا چاہتا، میں کعبہ میں نہیں جانا چاہتا، میں حج کو نہیں جانا چاہتا۔ یار لوگ مجھے کہنے لگے اے ربی اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہے، آدھا سفر تو طے ہو چکا ہے، جاتا کیوں نہیں؟ کہا بس میری مرضی، میرا ارادہ بدل گیا ہے، میں بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، جن کو بتانا تھا وہ دیکھ رہے تھے، لیکن جناب والا قربان جائیں چاروں نچار اصرار کے بعد کہا میں نے قافلہ الوداع کر دیا، اور دل میں ایک دکھ سا جگا، دل میں ایک درد سا جگا کہ اے ربی تو نے کیا کیا، جوڑ جوڑ کے پیسے رکھے، رب کا گھر دیکھیں گے، مدینے والے کا سبز گنبد دیکھیں گے، یہ تو نے کیا کیا، دل میں کوس رہا تھا۔ اچانک جناب والا قافلہ الوداع ہو گیا۔ 4 مہینوں کے بعد المختصر جب حاجی حج کر کے آئے، جب یار بیلی پلٹ کے آئے تو میرے دل نے چاہا کہ جن جناب والا نظروں نے، جن آنکھوں نے وہ در دیکھے ہیں، مدینہ دیکھا ہے، کعبہ دیکھا ہے، صفا مروہ دیکھیں، ان آنکھوں کا جا کے دیدار کر لیا دائے جن اکھیاں اے دل پر ڈٹھا اے اکھیاں تک لیا تو ملیوں تے ساجن ملیا اے ہونے آسان لگ پیا۔ میں نے کہا جا کے دیدار کروں۔ ایک حاجی صاحب سے جو کہ جا کے ملنے لگا نا تو ان کے ہاں جو مالے پڑے ہوئے تھے وہ مالے مجھے ڈالنے لگے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا؟ تو وہ نا آگے سے کہنے لگے یار کتنا تیز ہے تو، رکن یمانی پہ اکٹھے تھے پھر تو نظر ہی نہیں آیا۔ میں نا حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ میں کوئی نہیں گیا، اور میں گیا ہی نہیں۔ ہاں ایسے نہیں کہتے۔ دوسرا بولا، کہنے لگا پتہ نہیں صفا مروہ پہ جب اکٹھے چل رہے تھے تو اتنا تیز چل رہا تھا ہمیں پہنچ نہیں لگی۔ محبت تو بولی جا سبحان اللہ۔ میں تیسرے سے ملنے گیا، چلو یاروں سے بھی جا کے مل کے آئے، آپ زمزم پی کے آئیں، کھجوریں کھا کے آئیں، یا تو نہیں لیکن چلو جب تیسرے حاجی سے یار سے ملنے گیا تو وہ کہنے لگا یار تو نے کیا کیا؟ اچھا یار ہے تو، جب مدینہ میں جنت البقیع میں ریاض الجنہ میں جب ہم نفل پڑھ رہے تھے
تو ہم اکٹھے تھے، جب ہم نے اکٹھے کھانا کھانا تھا تو بعد میں سلام پھیرا تو نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، کرتے کرتے 10 15 20 بندے سینکڑوں بیسیوں مل چکے، ہر بندہ مبارک دے رہا ہے، ربی مبارک ہو، ربی حج کی مبارک ہو، لیکن نظر نہیں آتا رہا یار۔ ایک ہی بار نظر آیا، حتیٰ کہ پھر ایک حاجی صاحب جو جگری یار تھا نا، میں نے کہا چلو اس سے جا کے ملتے ہیں۔ جو ہی اس سے جا کے جو ہی ملا نا تو وہ کہنے لگا یار تو بھی اچھا بندہ ہے، اکٹھے نفل پڑھ رہے تھے اور تو نے ایک تھیلی تھمائی میرے ہاتھ میں اور کہا کہ یہ امانت میری پاس رکھنا، میں بعد میں لے لوں گا، اور پھر تو گم ہو گیا۔ وہ امانت میں تیری ڈھونڈ ڈھونڈ کے تجھے یہ امانت پاس رکھی ہوئی ہے، یہ لے امانت اپنی باپ۔ ایک بار سبحان اللہ بول یار، گل سمجھ آگے جا سا یار، اڈی ویلی تے ختم نہیں ہونی، ہوں تو تقریر شروع ہوئی ہے، تو سارے سارے مسکراتے چہرے، جدوں تک نیند نہیں آندی میں بھی نہیں چھوڑنا۔ میں گل ہی ہوندی ہے نا یار، میں صبح 8 بجے بنجوسا پہنچنا ہے، ایسی بات کوئی نہیں، لیکن توجہ نہ لے، ایک باری سبحان اللہ یار، محبت اللہ اکبر۔ قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں، حضرت ربیع بن سلمان کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، ایک نہیں دو نہیں درجنوں جناب والا بندے مجھے مبارکبادیاں، ربیع تجھے مبارک ہو۔ ہر ایک کو میں کہتا رہا یار میں گیا ہی نہیں، میں تو کوفہ سے پلٹ کے آ گیا، تم مبارکبادیاں کہا ایسی بات نہیں کرتے، ہم نے دیکھا بھی ہے، ہم سارے بعد میں پہنچے ہیں، تو پہلے طواف کر رہا تھا۔ حیرانگی کے عالم میں ساری رات سوچتے میں گزر گئی، جب پچھلی رات آئی نیند کا غلبہ آیا، ساری ویلا آیا، جب نیند کا غلبہ آیا میری سر کی آنکھ بند ہوتی ہے، دل کا ستارہ جاگ اٹھتا ہے، کملی والے خواب میں آ جاتے ہیں، سونا جناب والا چہرہ، سونی زلفیں، مکھ چند بدر شاشانی، یہ وہ مکھ چند بدر شاشانی، یہ متھے چمک جلا کے نورانی، یہ وہ متھے چمک جلا کے نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، وہ کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ان مدبریاں، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کالی زلف تے اکھ مستانی، یہ کالی زلف تے اکھ مستانی، یہ مخمور اکھی ان مدبریاں، وہ سبحان۔ خواب کے عالم میں سونے کا دیدار ہو گیا، اور اچانک میرے پاک نبی خوشی کے آنسوں کے ساتھ میرے پاک نبی فرمانے لگے، اے میرے غلام، اے میرے ربیع، اور کتنی گواہیاں چاہیے اور کتنی شہادتیں چاہیے؟ ہر کوئی کہتا ہے تو حج کر کے آیا، تو کعبے کا طواف کر کے آیا، تو یقین کیوں نہیں کرتا، تو تصدیق کیوں نہیں کرتا، تو مانتا کیوں نہیں، گواہی کیوں نہیں دیتا، تو گواہی مانتا کیوں نہیں؟ اے ربیع تو نے حج کر لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ فرمایا اگر یقین نہیں آتا تو یہ دیکھ، یہ تھیلی جو تو نے میری بیٹی کو دی تھی، جو تو نے میری بیٹی کی مدد کی تھی، تو کیا سمجھا ہمیں پتہ نہیں، ہم دیکھ رہے تھے، ہم کسی آل کے فرد کو، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہم کسی کو جناب والا، کسی امتی کو اپنی جناب والا نگاہ سے پوشیدہ نہیں رکھتے، سارا جہان آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اے ربی تو نے میری بیٹی کی مدد کی، اب کملی والا تجھے پلٹ کے 600 نہیں بلکہ 1200 دینار عطا فرما، گن لے تک لے۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا اے ربی
میری بیٹی کی تو نے مدد کی ہے، میری بیٹی کی عزت کی ہے، میری آل سے محبت کی ہے، تو آل سے محبت کا صلہ میں نہیں، میرے رب نے یہ دیا ہے کہ اس سال ہی نہیں بلکہ تیری صورت کا، تیری شکل کا، انسانی حیثیت میں، انسانی کیفیت میں رب نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک ہر سال تیری طرف سے آ کے حج کرتا وہ رہے گا، ثواب تجھے ملتا رہے گا۔